بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا اعزاز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حصے میں آیا۔ پانی پرن سہیلیاں ترنگا رنگ کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ آپ نے بچپن سے لے کر جوانی کا لمحہ لمحہ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے دین کی سربلندی کے لیے ساری زندگی گزاری، اور آپ آخری خلیفہ راشد بھی ہیں۔ آپ نے تینوں خلفاء کا دور مبارک دیکھا ہے، اور بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین فاطمہ علی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، زندگی تو ہر انسان کو ملی ہے، آپ کو بھی ملی ہے، مجھے بھی ملی ہے، ہم سے پہلے بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ملی ہے اور ہمارے بعد میں ملے گی، لیکن زندگی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں گزرے۔ اور اس روئے زمین پر سب سے خوش نصیب لوگ وہ تھے جنہیں اس وقت اللہ نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور سب سے خوش نصیب لوگ وہ تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا کلمہ مبارک پڑھا، آپ کی معیت میں زندگی گزاری، اور ساری زندگی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام وقف کی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور کے اتنے محبوب تھے کہ آپ نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی اور سب سے پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا اس کا نام علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی جو پرورش ہے، آپ کے چونکہ والدین والد گرامی آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے دنیا چھوڑ گئے، آپ کی والدہ آپ کی عمر مبارک 6 برس تھی جب دنیا چھوڑ کر چلی گئیں، پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی پرورش کی، آپ کو اپنے گھر میں رکھا، اور 2 سال یہ سعادت ان کے حصے میں آئی، اور اس کے بعد وہ بھی پردہ فرما گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کے بعد جس گھر میں رہنے کا موقع ملا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا گھر تھا۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ 8 سال کی عمر میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے گھر میں لے گئے، اور شادی تک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا بہت پیار تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے، اللہ رب العزت نے حضور کی معیت کی وجہ سے آپ کو جو علم عطا فرمایا وہ کمال کا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی معیت میں رہنے کی برکت یہ تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ حکمت عطا کی جو حضور کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور اس حکمت کے شہر کا دروازہ علی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علم کے اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ جبریل امین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جبریل امین کہاں پر ہیں؟ آپ نے نیچے نظر دوڑائی، تھوڑی دیر توقف فرمایا، آپ نے اوپر نظر دوڑائی، تھوڑی دیر توقف فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا نہ 7 زمینوں میں جبریل امین ہے، نہ 7 آسمانوں میں جبریل امین ہے، اب یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں۔ تو حضرت جبریل امین کہنے لگے
یہ میں ہی جبریل ہوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں رہنے کی برکت تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا، اور کیا خوبصورت انداز ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ جب ہجرت فرما رہے ہیں تو ہجرت کے وقت آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو طلب فرمایا، آپ ان کے گھر میں موجود تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی، یہ کچھ امانتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی ہیں جو باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں، تلواریں لے کر جو باہر کھڑے ہیں یہ ان کی امانتیں ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی ہے، وہ فلاں بن فلاں کی ہے، وہ فلاں بن فلاں کی ہے، صبح تم نے یہ امانتیں ان کو واپس لوٹانی ہیں اور پھر مجھ سے آ کے مدینہ طیبہ میں ملنا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ باہر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، ہم اپنے گھر میں اور ہمیں پتہ چلے کہ باہر 40 لوگ کھڑے ہیں جو ہماری جان کے دشمن ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں گن ہے، پسٹل ہے، اور جو ہی ہم باہر نکلیں گے تو وہ مار دیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ بھلے ہم گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، ساری رات ہمیں نیند نہیں آئے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی یہ امانتیں ہیں، تم نے لوٹانی ہے، اور اس کے بعد تم نے صبح مدینہ طیبہ کے اندر آ جانا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ وہ لوگ جن کے پاس سر کی آنکھیں موجود تھیں، ننگی تلواریں موجود تھیں، کھڑے اس لیے تھے کہ حضور باہر تشریف لائیں گے، معاذ اللہ ان کو شہید کیا جائے گا، سر کی کھلی آنکھوں کے سامنے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے چلے گئے، اور انہیں کسی ایک کو بھی خبر نہ ہوئی۔ اندر حضرت علی المرتضیٰ تھے، آپ نے دیکھا حضرت صدیق اکبر کے گھر کی طرف گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انتظار میں تھے، انہوں نے بھی دیکھا، علی کو بھی نظر آئے اور ابو بکر کو بھی نظر آئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ نہیں نظر آئے تو ان کافروں کو نظر نہیں آئے جو ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے، اس لیے کہ حضور کو دیکھنے کے لیے صرف سر کی آنکھ کا ہونا ضروری نہیں، ایمان کی آنکھ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ آنکھ والا کون ہے؟ ایک طرف علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کو بھی ایمان کی آنکھیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں، دوسری طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی آنکھیں عطا فرمائیں، اور وہ جو دیدہ کور دروازے پر کھڑے تھے انہیں حضور نظر نہ آئے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی دیوانے نے کبھی پوچھا تھا کہ عبادت، ریاضت اور بندگی میں آپ کا بڑا مقام ہے، ساری زندگی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گزار دی ہے، کبھی کسی رات سکون سے بھی آپ سوئے ہیں؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خوبصورت جملہ اور زبان مصطفیٰ پر اعتماد دیکھیے، آپ فرماتے ہیں ہاں زندگی میں ایک رات ایسی آئی میں بڑی سکون کی نیند سویا۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا وہ کون سی رات تھی کہ جس رات کو آپ بڑے سکون سے سوئے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس رات میں بڑے سکون کے ساتھ سویا جس رات حضور نے ہجرت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح مدینہ طیبہ آ کے مجھ سے مل لینا۔ وہ رات بڑے سکون کی نیند آئی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ لوگ ننگی تلواریں لے کر باہر کھڑے تھے تو نیند کیسے آ گئی آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ہر روز صبح ہوتی تھی تو میں سوچتا تھا کہ شاید آج رب کی طرف سے بلاوا آ جائے گا تو ہو سکتا ہے آج چلا جاؤں، لیکن اس رات مجھے یقین ہو گیا تھا کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا تھا کہ علی یہ امانتیں تم نے واپس کرنی ہیں اور مدینہ طیبہ میں آ کے مجھ سے ملنا ہے۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج کی رات علی کو موت نہیں آئے گی۔
یہ زبان مصطفیٰ پر اعتماد ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آج دنیا افراط و تفرید کے چکر میں پڑ گئی اور مختلف قسم کے گروہ بن گئے۔ وہ شخصیات جو دنیا میں پیار کے لیے بھیجی گئی تھی، دنیا نے ان پر تکرار کرنے شروع کر لیے۔ کچھ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی الزام نہ لگ جائے، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے عجیب رنگ اپنایا اور ہم بھی خاموش ہو گئے، اور جتنے بھی بھنگی اور چرسی تھے ہم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جیسی پاکیزہ اور طیب شخصیت کو ان کے پلے میں ڈال دیا جو ساری رات بیٹھ کے بھنگ اور چرس پیتے ہیں اور علی حیدر کے نعرے لگاتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ خیبر وہ قلعہ تھا جہاں یہودی آباد تھے۔ 7 ہجری کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب غزوہ خیبر کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جسے اللہ فتح عطا فرمائے گا، میں جھنڈا صبح اسے دوں گا جسے اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ حضور کے علم مبارک کو دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین ہے اللہ رب العزت صبح خیبر پر ہمیں فتح عطا فرمائے گا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا دے دوں گا اسی کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صبح جب آپ نے سب کو جمع کیا تو آپ نے دیکھا کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اس رات تو لوگ دعائیں مانگتے تھے، اور ایک معذور صحابی تھے وہ بھی دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ کل جھنڈا مجھے عطا فرما دے، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ تو معذور ہیں، تو آپ کیسے خیبر کو فتح کر سکیں گے؟ وہ کہنے لگے کہ صبح کی جو فتح ہے نا وہ ہماری طاقت کے زور پر نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جس کے ہاتھ میں جھنڈا دے دوں گا اسی کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ آپ نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ آشوب چشم کے مرض میں ہے، یعنی آنکھ میں ان کو پرابلم ہے، اس لیے وہ حاضر خدمت نہیں ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا بھیجا، آپ تشریف لائے، تو آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، اور اللہ رب العزت نے اس لعاب دہن مبارک کی برکت سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آشوب چشم کا مرض دور فرما دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن مبارک کی برکت ہے۔ آپ کسی کو تھوک لگا دینا تو سب سے پہلے تو وہی آپ کا دشمن ہو جائے گا، ہو سکتا ہے 2-3 لگا بھی دے۔ دنیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثلیت کے دعوے کرتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ اگر لعاب دہن مبارک بھی کسی کو لگا دے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بخاری کی وہ حدیث مبارکہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے وہ منظرنامہ ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی جب صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے، کفار کی طرف سے ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا تو واپس چلے گئے اور کفار کو جا کے کہنے لگے کہ تم ان لوگوں سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ عروہ بن مسعود تمہیں تو ہم نے بڑا سیانہ سمجھا تھا، بڑا بینا سمجھا تھا، بڑا بہادر اور جری سمجھا تھا، تو ہمیں بزدلیاں سکھاتا ہے کہ ان سے تم جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے کہ جو منظر میں دیکھ کے آ رہا ہوں اگر وہ منظر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو تمہارا بھی یہی خیال ہوتا۔ انہوں نے کفار کے جو لوگ تھے، سردار تھے، انہوں نے پوچھا کہ عروہ تم نے کیا دیکھا ہے وہاں پر؟ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر عجیب منظر دیکھا ہے، واللہ ان رأیت ملکا قط، بخاری کے الفاظ ہیں، واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحاب محمد محمدا،
वल्लाह लक़द वफ़दतु अलल मुलूक व वफ़दतु अला कैसरा व किसरा व नजाशी, खुदा की इज्जत की कसम कि मैं नजाशी के पास भी सफ़ीर बनकर रहा हूँ, मैं ईरान के बादशाह के पास भी सफ़ीर बनकर रहा हूँ, मैं रूम के यहाँ भी सफ़ीर बनकर रहा हूँ, कैसरे रूम का भी सफ़ीर रहा हूँ। वल्लाह इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मैंने आज तक अपनी आंखों से कोई ऐसा बादशाह नहीं देखा जिसकी इस अंदाज से इज्जत की जाती हो, जिस अंदाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उनकी इज्जत और उनका एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा वो मंजर क्या था जो तुमने देखा? और वह बिन मसूद सकवी कहते हैं वल्लाहि इन तनख्खम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु, मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है कि उस सोने मनमोने की जुबान मुबारक से जो तूक मुबारक निकलता है, सहाबा वो भी नीचे नहीं गिरने देते, वो भी किसी की हथेली पर होता है। फदाला का बिहा वजहहु वजिल्दहु, जिसे मिल जाता है वो अपने चेहरे पर मलता है और अपने जिस्म पर मलता है, और जिसे नहीं मिलता वो उसके हाथों के साथ अपने हाथों को बरकत के लिए मस करके अपने चेहरे और बदन पर लगाता है। मैंने देखा कि वो वजू फरमा रहे थे, सहाबा इस तरह हाथ रख के नीचे खड़े थे कि हुजूर के जिस्म मुबारक से मस होकर आने वाला कतरा काश हमें मुयस्सर आ जाए, जमीन पर न गिरे। आज नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी शख्सियत और आपकी जात को मुतनाज़े बनाया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को ये नहीं फरमाया कि सहाबा ये तुमने क्या शुरू कर दिया, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, तुम को किसने कहा कि इस अंदाज से अदब करो? इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जानते थे कि हुजूर का जिस्म मुबारक कोई आम जिस्म मुबारक नहीं है कि जिसके साथ मस होकर आने वाला पानी का कतरा कोई आम कतरा हो। वो जानते थे कि ये वो कतरा है कि जिसकी दो बूंद हैं, कौसरो सल सबील, जिसकी दो बूंद हैं, कौसरो सल सबील है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआबे दहन मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकत रखी थी। हजरत अलीउल मुर्तज़ा की आंखों को लगाते हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाता है। आप झंडा हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको अता फरमाते हैं और आपको सिपा सलार बनाते हैं। फिर चश्मे फलक ने आपको फातेह खैबर कहा जाता है। वैसे तो आपने बहुत सारे गज़वात के अंदर शिरकत की है, बदर के अंदर भी आप मौजूद हैं, ओद के अंदर भी आप मौजूद हैं, खंदक के अंदर भी आप मौजूद हैं, लेकिन फातेह खैबर के नाम से इसलिए मशहूर हुए कि वो दरवाजा 40 लोग मिलकर हिला नहीं सकते थे। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो गैबी ताकत अता फरमाई कि आपने वो दरवाजा अकेले वहां से उठाकर साइड पे रख दिया। और जब ये मंजर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने देखा तो आपने फरमाया कि असदुल्लाहिल गालिब, ये अल्लाह का शेर है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला हो, शेर खुदा का लक़ब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अता फरमाया। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये करंट रखी है कि जब सारे मिलकर नारे हैदरी लगाते हैं तो एक अजीब किस्म की करंट इंसान के दिल के अंदर पैदा होती है। और अभी हम उस मंजर का थोड़ा सा मुजाहिरा देखेंगे। मैं नारा लगाता हूं और आज आपकी यौम शहादत मुबारक है, आप उसका जवाब देंगे ताकि हमें भी वो हरारत नसीब हो। नाराए हैदरी या अली, हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शख्सियत वो शख्सियत है कि आपके बारे में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जिस इंसान के दिल में अली का बुग़्ज़ है वो समझ ले उसके दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका बुग़्ज़ है। दिल में हो बुग़्ज़ अली और बदन पे हज का एहराम। बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे पैदा हो गए जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेने से डरते हैं कि हमारे ऊपर
کہیں شیعت کا جو ہے وہ چھاپ نہ آ جائے، الزام نہ آ جائے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دل میں ہو بغض علی اور بدن پہ حج کا احرام، تیرے نصیب کے چکر ہیں، یہ طواف نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اسلام کی وہ محسن شخصیت ہے جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی بھی اور بڑھاپا بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پہرے داری میں گزارا۔ آج آپ کا یوم شہادت مبارک ہے، اس لیے آج جب آپ گھر کے اندر جائیں یا کم از کم شام کو افطاری کے لیے بیٹھیں تو جہاں اپنے آباء و اجداد کے لیے آپ فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے بھی فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، کیونکہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اور اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین فاطمہ علی۔ اللہ رب العزت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تربت پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔